سب کو آپ کے دورے سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ سارے پاکستان میں جو خطہ سب سے زیادہ تبدیلی چاہتا ہے وہ سندھ ہے. سندھ کے لوگ آزادی چاہتے ہیں یہ ڈاکو زرداری سے, اور انشاءاللہ آپ نے تو دورہ کر لیا, علی زیدی اور شاہ محمود آپ بھی تھے ان کے ساتھ. اب اگلے باری میں آ رہا ہوں اندرون سندھ کا دورہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. میری اب مشن ہے کہ جو ظلم سندھ کے لوگوں سے ہو رہا ہے, یہ جو 14 سال زرداری مافیا نے سندھ کے ساتھ کیا ہے, میں اندرون سندھ کے لوگوں کو خاص طور پہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا وقت انشاءاللہ آ گیا ہے. اس کے بعد کراچی کے لوگوں کے لیے ایک تو میں آپ سب کو KCR کی مبارک دیتا ہوں, کیونکہ KCR ابھی بننے والی ہے. ابھی تو گرین لائن, خیر اس کی مبارک دیتا ہوں, گرین لائن آ چکی ہے, لیکن ابھی جو ہمارا کراچی کا پیکج آپ کے سامنے آتا جائے گا, اور میرا یہ یقین ہے کہ کبھی کراچی میں کسی گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی وہ کام نہیں کیے جو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. مجھے اپنی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے ہماری حکومت کو دیا, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی, اور اس کی وجہ سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم اپنی عوام کے اوپر بوجھ کم کریں. ہم نے 20 روپے پیٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا. ڈیزل سستا کیا, 5 روپے یونٹ بجلی سستی کی, جب دنیا میں دونوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. آج آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں پیٹرول اور فضل الرحمان دبئی سے زیادہ سستا ہے. دبئی میں اپنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے, پاکستان امپورٹ کرتا ہے. اس کے باوجود کیونکہ میری قوم نے مجھے ریکارڈ ٹیکس دیا, میں نے اس کا ٹیکس کا فائدہ اپنی قوم کو پہنچایا اور مہنگائی سے آپ کو بچایا. اور اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا ہے. جب تک ایک ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا, تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس, سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن, سب سے زیادہ ریمیٹنسز اور 4 فصلوں کی سب سے زیادہ پیداوار ہمارے دور میں پچھلے سال ہوا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا. اور شاید اسی لیے یہ جو ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے, ان کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہر مشکل سے یہ گورنمنٹ نکلتی گئی. پہلے دیوالیہ والی حکومت ملی, بینکرپٹ, اس سے ملک کو بچا لیا. پھر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا, اللہ نے اسے ہمیں نکال دیا. اس کے بعد افغانستان کا مسئلہ آیا, اس کی وجہ سے یا ڈالر کے اوپر پریشر پڑا, کیونکہ ڈالر ادھر جانا شروع ہو گیا.
افغانستان کی فضا کی وجہ سے کہ ایک خوف تھا لوگوں کو کہ حالات کیا بگڑیں گے، ڈالر لیے لوگوں نے تو یہاں پریشر پڑا ہمارے پہ، اس سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ پھر اب یوکرین، اس کی وجہ سے اور زیادہ گندم اوپر، تیل اوپر، کوئلہ اوپر، گیس اوپر، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی قوم کو ان ساری چیزوں سے بچایا ہے۔ تو اب آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے باشعور کارکنوں، اب ذرا آرام سے سنیں۔ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی، عدم اعتماد کا انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا۔ میں آج اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں۔ اصل میں سنیں دیکھیں، ایک کہات ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ چوروں کے ٹولے کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے، ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ میرے ایک منٹ، کراچی کے سنو تو صحیح، سنو کراچی کے کارکنوں، دیکھو آپ کا جو چیئرمین ہے پارٹی کا، اس کو دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں 5 یا 6 ٹاپ کپتانوں میں مانا جاتا ہے۔ سنیں ابھی، اور کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ کرکٹ میں کپتان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلا دن جب ٹیسٹ کا شروع ہوتا ہے تو تب سے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ دوسرے دن کیا ہوگا، تیسرے دن کیا ہوگا، چوتھے دن اور 5ویں دن میچ اس نے کیسے جیتا ہے۔ اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ کامیاب کپتان نہیں بن سکتا۔ تو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ چوروں کے ٹولے کی، یہ ڈاکوؤں کی 25 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، 25 سال سے ان چوروں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہ پالیٹکس نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ تو میں اب ذرا سنیں، اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر 2 مہینے کے بعد چور اکٹھے ہوتے ہیں، جی آج گورنمنٹ گئی، کل گئی، دھرنا ہوا، دھرنا اٹھا، لانگ مارچ ہوئی۔ تو میں یہ 3.5 سال سے ملک کو سنبھال رہا تھا، جو چوری اور دیوالیہ نکال کے اربوں ڈالر چوری کر کے یہ ملک کا باہر لے کے گئے تو ہم اس ملک کو سنبھال رہے تھے۔ لیکن ہر 2 مہینے کے بعد جی اب گورنمنٹ گئی، کل گئی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے۔ تو اب اللہ سنے تو صحیح۔ تو اللہ سنے اللہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ ایک انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے، اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے۔ تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی، اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ادھر آ گئے ہیں، یہ ادھر پھنس گئے ہیں،
जिधर ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, कभी दुनिया का, अब जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। और मैंने जरा सुने, पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिश पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। अब हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया, जी मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। लेकिन जरदारी, ये जो जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपड़ासी वाला। कौन है वो मकसूद चपड़ासी वाला? मकसूद चपड़ासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है, जी मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। लेकिन मकसूद चपड़ासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे, और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर, अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको से पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। और फिर इनके साथ मिल गया है डीजल। सुने जरा, अब ये सुने, अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। और फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल मैं देखें, इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखें एक दीनी आदमी
جو کبھی بھی دینی آدمی کو تو اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے، اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے. اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں. شرم کی بات ہے. تو فضلو، مسٹر ڈیزل، تم بھی تیار ہو جاؤ. اس نے کہا جب اس کو نیب نے بلایا، اس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہیں. پتہ نہیں کدھر سے آئے، کیونکہ کام تو یہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں 2000 لوگ لے کے چلا جاؤں گا. نیب کو ڈرا دیا اس نے. فضلو تیار ہو جاؤ، یہ جب فیل ہوگی، یہ جب آپ کی فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، تو اس کے بعد اگر 2000 لوگ تم نیب کے باہر لے کے آؤ گے، 1,00,000 لوگ میں لے کے آؤں گا. تم نے اس ملک کا دین کا کافی ہمارے میں ابھی سنیں انشاءاللہ ابھی میں جمعے کو دیر جا رہا ہوں. دیر کے لوگوں نے مجھے بلایا ہوا ہے. اتوار کو میں پنجاب میں حافظ آباد جا رہا ہوں. میں اپنی قوم کو، ساری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، اس کے خلاف جنگ عمران خان اکیلے کی نہیں ہے، ہر بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف. ہر پاکستان کی، چاہے عورت ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، ہم سب نے یہ جو 30 سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں، ہم نے سب نے مل کے ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا، پاکستان کے جیلوں کے اندر. اور آصف زرداری، اور خدا کا واسطہ ہے، یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو. 15 سال ہو گئے ہیں، بارش آتا ہے 15 سال کے بعد، چینی اگتا ہے. خدا کا واسطہ ہے، میں نے انگریزوں کو 2 سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے. 15 سال ہو گئے ہیں، کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یا آتی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک. اور یہ ٹولہ، یہ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے. یہ ادھر آ گئے. پھر سے میں کہتا ہوں، جب ان کرپٹ چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں. اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں، میرے کراچی کے لوگوں، انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے. اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے. اور یہ ڈاکو جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے ہیں. اس ملک کے اوپر 400 ڈرون اٹیکس ہوئے 10 سالوں میں، جب یہ زرداری اور نواز شریف اقتدار میں تھے. ایک دفعہ یہ نہیں بولے. کون بولا تھا؟ تحریک انصاف نکلی تھی. ہم نے یہاں دھرنے کیے تھے ڈرونز کے خلاف، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن خداؤں کی پوجا ان کی کرتے ہیں جدھر ان کا پیسہ پڑا ہے. چوری کا پیسہ ان کا ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے. یہ کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے. کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرے. ان کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہے،
یہ آج بڑا بول رہے ہیں جی اوہو عمران خان نے یورپین یونین کے اوپر کچھ کہہ دیا. میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے صرف ان کو یاد کرایا ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شرکت کی تھی ہمارے 80,000 لوگوں نے قربانیاں دی تھی. ہمارے ملک میں قبائلی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا تھا. ہمارے لوگوں نے نقل مکانی کی تھی 35 لاکھ لوگوں نے. میں ان کو سب کو یاد کراتا ہوں کہ ہم نے قربانی دی تھی. ہماری کسی نے نہ اپریشیٹ کیا نہ ہمیں ہمارا شکریہ ادا کیا. تو آپ جب کہتے ہیں کہ اب ہم کے ساتھ پھر مل جائیں, میں صرف تب ملوں گا جب بھی آپ امن کے لیے نکلیں گے. میں امن کے میں آپ کے ساتھ آؤں گا لیکن کسی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. شکریہ.